مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام حضرات اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی کا ایک اور بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا، آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے، اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفرین، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔
आवाज आती है मेरे बंदो कितना भी तू गुनाहगार है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरे बंदे तेरी अपने गुनाहों पे नजर ना कर, अपने गुनाहों पे नजर भी कर, लेकिन साथ साथ मेरे दरिया करम पे भी नजर कर। बेशक तेरे गुनाह बेहद हैं, बेशुमार हैं, पर मेरी करीमी की भी कोई इंतहा नहीं। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है माफी मांगने वाला, आज उसको माफ कर दिया जाए। कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसकी बख्शिश कर दी जाए। कोई है अल्लाह पाक जल्ल शानू के दरबार में सर झुकाकर माफी मांगने वाला, आज उसको माफी अता कर दी जाए। अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगों ना उम्मीद ना हो, मैं खुदा तुम्हें चल कर माफ करने के लिए खुद आ गया हूँ। मगर आज के मुसलमान का अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन कोई नहीं, अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, गुनाह बख्शने के लिए करीमी की बारिश बरसा रहा है, दरियाए करम बहा रहा है। उधर हमने रस्में चला दी, पटाखे चलाएंगे, गोले चलाएंगे, आसमान की तरफ बच्चे आग उड़ाएंगे और मासूम बच्चे ये कहेंगे इलाही हमारे माँ बाप जन्नत के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप नियामतों के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप जन्नत के ऐश आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप बख्शिश और आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप को तो इस तरह का दे पड़ाख करके गोला छोड़ दिया। या अल्लाह मेरी माँ को भी मेरे बाप को भी जहन्नुम के अंगारे अता करना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ल शानू सारी रात निदा करते हैं, आवाज लगाते हैं हल मिन मुस्तदरिकिन, कोई है जिसकी रोजी में तंगी हो, कोई है परेशान हाल कपड़े की तंगी हो, कोई है ऐसा जिसको कर्जे ने दबा लिया हो, कोई है ऐसा जिसको अहलो याल के खर्चे ने परेशान कर दिया हो, कोई है तंग दस्ते आज मुझसे रोजी में फराखी मांगे, मैं उसकी रोजी में फराखी कर दूं। क्यों वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और जमीन पे नजर ना कर, दुकान पे नजर ना कर, नौकरी पे दफ्तर पे नजर ना कर। मालिक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं तुझे ना खाने दूं, आगे रखा हुआ खाना, आगे रखी हुई दौलत भी, फल भी, फ्रूट भी, हत्ता के खाने के इरादे से हाथ में लिया हुआ, हत्ता के खाने के इरादे से जो मुंह में तेरे जा चुका, मैं ना चाहूं हलक से नीचे उतर सकता नहीं। रोजी मुझसे मांग, मदद मुझसे मांग, फराखी मुझसे मांग, और मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, और मुझसे बड़ा तुझ पर कौन करीम होगा। तू सोया पड़ा है, मैं तुझे देने आया हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदो जो तुम्हें पैसे देता है वहां खड़े रहते हो, जो तुम्हें पैसे देता है वो सारी रात फिरते हो, मैं जन्नत देने आया हूं, कितना बड़ा अफसोस है तुम सो गए हो। आवाज आती है कोई है ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो। कोई ऐसा बीमार हो, घर वाले भी तंग आ गए हो, तमाम के तमाम नाउमीद हो चुके हो, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं, इतना बड़ा परेशान है, इतना बड़ा बीमार है। आवाज आती है आज झोली फैला, खजाना मेरे पास सेहत का, तंदुरुस्ती का मौजूद है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, बीमार पड़ जाओ तंदुरुस्ती देने वाला मैं। अल्लाह फरमाते हैं सालमो डॉक्टर पे यकीन है, टीकों पे यकीन है, गोली पे यकीन है, उनके ऑपरेशन पे यकीन है, उनकी दवा पे तेरा यकीन है, मैं खालिक की जात पे तेरा यकीन कोई नहीं। आज मांग तंदुरुस्ती, मैं तुझे सेहत अता करूं।
یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں نام لے لے کر. کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو موت کی دعائیں مانگ رہا ہو آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں. مگر ہمارا یقین نہیں نا. وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا. گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے. حیاتی ہوئی، جندڑی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وانہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے اتڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے. اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا. اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی. بڑی برکتوں والی رات ہے. قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ. باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے. کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بھر ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں. بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا. اللہ فرما رہے ہیں لوگو آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو. توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین. اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے.
اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ اللہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ،
مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے. میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے. میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی. رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی. اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں. یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات. فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی. پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو. فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی. اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے. فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا. تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے. جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا. اتنی بخشش، اتنی عام بخشش. باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا. جب اتنے کوئی بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ. لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی. 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں. اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے. کتنا برا ہوگا. اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے. فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ. انہ هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے.
میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، اللہ اکبر، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے، اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تڑ ہون مال
خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یہاں تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا ہے جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھ جلدی کر تسلسل قائم کر بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرا ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا. کیسے لوگ تھے کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے. یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان
والدین کا نافرمان کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور جی چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا، ارے اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی، وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔
اور رب ہے یہ تیرے دروازے دا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالن دی طرح بس سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گیا نا یہ بڑا بے ایمان ہے۔ ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب، چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا یہ کو متر پلاؤں گا۔ یہ سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں۔ وَتُذِلُّ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ شب برات آ رہی ہے، کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کہ شاید قاری حنیف کا حلوے کو زیادہ ہی جی کر رہا ہے جو 1-2 پہلے شب رات پہ پل گیا۔ یہ بات نہیں، بلکہ دوستوں کے اصرار پر، اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی، تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے، انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین و دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں، اور مجھے یقین بھی ہے مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح پہ تو مردوں کے اعضا کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے، فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں۔
جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے، کیا تیرے دل میں اس قابل، جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو، جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ، تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ تمام ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی۔ جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت
پہ یقین نہیں, میری الوہیت پہ یقین نہیں, میری عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور فرمایا قال اولم تؤمن, میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا, ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. مجھے یقین تو ہے, تیری ذات پہ یقین ہے, تیرے فرمان پہ یقین ہے, تیری قدرت پہ یقین ہے. میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے, پتے سے تنگوریے بناتا ہے, الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ, نیم کے پتے کی الگ بناوٹ, کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ, جال کے پتے کی الگ بناوٹ. ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہے, ان کے ایک ایک پتے کی بکھری بکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس, کسی کے اندر میٹھے رس, کسی کے اندر گرم مادہ, کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ. فرمایا لوگوں اور کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح, بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا اس کا تو بڑا احسان مند ہے. فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے, فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے, فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے. فرمایا کتنا کمینہ ہے تو, کتنا بے غیرت ہے, منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے, اس کا تو احسان مند ہے. اور جس نے ساری چیز کو بنایا میرا احسان تیرے یاد نہیں, مجھے یاد نہیں کرتا جس نے سرے سے بنایا, جس نے چونی خرچ کر کے روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے. اس کے سامنے تو تیرے آنکھیں جھکتی ہے شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا. فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال ولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا قالوا قال بلا, ہاں مجھے یقین تو بڑا ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں, دل کا اطمینان چاہتا ہوں, سکون قلب کے لیے, مزید تسلی کے لیے, تشفی کے لیے, صرف دیکھنا چاہتا ہوں ڈرتا تو کیسے ہے. فرمایا میرے خلیل میرے کس کس نظام کو دیکھو گے, کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا. فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا. فریاد کی میرے رب, عرض کرنا میرا کام تھا, مانگنا میرا کام تھا, اب داتا تو ہے, داتا تو اور کوئی داتا نہیں, تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا, اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا, تو اس پر قادر ہے. فرمایا خلیل جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو, اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا, یہ میری تیری گفتگو, میرا تیرا سوال, یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا. جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا, اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, امت کا ہی بھلا ہو جائے گا. بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے, نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. فرمایا میرے خلیل آ جاؤ, آؤ جنگل میں. خلیل پہنچ گئے. فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطير, اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو, الگ الگ نسل کے ہو, الگ الگ قسم کے ہو, 4 پرندے پکڑو. ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے. 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया, फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंचे काट दो, इनकी पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया, फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। قال فخذ أربعة من الطير। फरमाया सुन ले कुरान करीम कब्र खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा। और काफिर भी यही कहा करते थे आइदा कुन्ना इज़ामन नखिरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया आज हिसाब किताब कैसा। तमाम काफिरों की यही बात थी। कौल रमीम, यही बात कहते थे सारे काफिर। क्या ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारे सामने जला, हमारे सामने गरक हुआ, ढूंढना नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा। फरमाया मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा, तुझे देता हूं, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूंगा। फरमा क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तयर, इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खून मिला जुला दो, गोश्त का कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، उनके जुज़ों को, उनके रगों रेशों को, उनकी हड्डियों को मिला जुला कर बिल्कुल कीमा बनाकर इधर उधर पहाड़ों पे खुद फेंक के आओ और तमाम को मुंतशिर कर दो। और पहले मिला जुला दो, उन परों को भी, उस रूह में बाल को भी, उन हड्डियों को भी, तमाम को इधर उधर फेंक मारो। और उसके बाद फरमाया मिनहुन्न जुज़आ सुम्मा दुहुन्न यातीनक साया, फरमाया फिर बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर परिंदों को आवाज दे। खलीलुल्लाह देख रहे हैं, चारों तरफ नजर है, देख रहे हैं, कीमे में से कीमा छट रहा है, खुद ब खुद कीमा छटा, पर छटे, रूह छटा, बाल छटे, चूंच अलग अलग थी वो जुड़ी, पंजे जुड़े। फरमाया मेरे खलील बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर तुम आवाज दो, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तेरे बुलाने पर तमाम परिंदे तैयार होकर यातीनक साया, चींची करते हुए तेरे सामने आ खड़े होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर आवाज दी, आंखों के सामने पर छटे, आंखों के सामने गोश्त छटा, कीमा छटा, अलग अलग हुआ और फिर जुड़ता हुआ खलीलुल्लाह ने देखा। फिर पहले गोश्त जुड़ा, हड्डियां जुड़ी, बाल जमे, पर जमे, अपनी अपनी जगह जाकर के सब कुछ जमा, चूंच अपनी जगह लगी, नाखून अपनी जगह लगी। फरमाया सुन्नतुहुन्ना यातीनक साया, और मेरे खलील नाम मेरा ले और काम ना हो, नाम मेरा ले और काम ना हो, ये हो कैसे सकता है। फरमाया वालम अल्लाह अजीजुल हकीम, और
میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی تھی، پھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آدمی کا ریزہ ریزہ یوں ہی جوڑ لیتا ہوں۔ تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں، ہمارے آنکھوں دیکھنے حال سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے، ہمارا ضمیر غلط کی باتوں کی طرف جا سکتا ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی۔ چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے بعض ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لے ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرین موجود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے ہیں، اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والوں تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان گیا، اب نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں کی۔ اب آ جائے گی مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی، جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے، وہ میرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فنڈ ہے، آج تیرے گھر میں میرے گھر میں، تیرے خاندان میں میرے خاندان میں، آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، انہوں نے چھوڑو میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے، جس راہ پہ کوئی لگ رہا ٹھیک ہے۔ کہتا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ پھر آواز آئے گی ما تقول لأی ھذا الرجل، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ، میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی، اور اسلام کو ماننے والے اور خدا کو ماننے والے، ما تقول لأی ھذا الرجل، بتائیے کون ہے، بتائیے کون ہے؟ اس میں
بعض علماء نے لکھا ہے اس کی قبر سے لے کر گنبد خضرا تک کی زمین کو چیر دیا جاتا ہے. بعض نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے. دیندار پہچان جائے گا, آگے بڑھے گا, میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں, آپ تو میرے پیغمبر ہیں. اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے, نمازیں قضا کرنے والے, روزوں کو برباد کرنے والے, بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے, ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے, زانی, شرابی, چور, قاتل, بدماش, تمام کے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہا لادری, اور میں کچھ نہیں جانتا, مجھے نہ چھیڑو, میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں, مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے, تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا. ہا لادری, نہ چھیڑو, میں کچھ نہیں جانتا, میں تو بالکل انجان ہوں. مر ربو کا کہتا ہا لادری, مجھے نہیں پتا رب کون ہے. ماں دینوں کا, مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے, میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا, مجھے کیا پتا دین کیا چیز ہے. ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے, میرے پاس پیسے کتنے تھے, میری دکانیں کتنی تھی, میرا کاروبار کتنا تھا, مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں, میں تو صرف یہ جانتا ہوں. اچھا تجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں, میں اور کچھ نہیں جانتا. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دب جائے, ماشاءاللہ, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اگر اس چیخ کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹ جائے, کلیجے شک ہو جائے. اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی, نہیں, پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا, پھر گرز لگے گا, قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی. ایک حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا, اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا, کاٹتا ہی رہے گا, کبھی پیروں کی طرف جائے گا, کبھی سر کی طرف آئے گا. فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا, اتنا زہریلا سانپ ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. ساری بات یقین والے کے لیے ہے. ادھر جس نے جواب صحیح دیے, نماز کے لیے مہلت مانگی, اب آئے گی ففروشو, فرش بچھا دو, نم کا تلورو, سو جا, تجھے کوئی جگانے والا نہیں, سو جا. جنت کی طرف کھڑکی کھول دو, خوشبودار ہوا آتی رہے, آرام سے سوتا رہے. حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا, آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کہتے قیامت آئے گی, ابھی تو میں سویا تھا, نیند بھری بھی نہیں, قیامت پہلے آ کھڑی ہوئی. ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہوں گے گویا ابھی لیٹا تھا, ابھی آنکھ لگی تھی, اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. 100 سال کی تندرستی ایک دن کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں. کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا, رات کاٹی نہیں کٹتی. خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے, حالانکہ رات وہی ہے. دکھیا کی رات بڑی, سکھیا کی رات چھوٹی. ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں. تو عرض کر رہا تھا خداوند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہے, اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں. کس کس طرح پہ موت آ رہی ہے. 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا, کوئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا پہ حاضری کے لیے گیا,
कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ, एक सेकंड पहले इत्तला ना हो सकी, कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, सैकड़ों आदमी यहां से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे हैं। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाज के हवाई अड्डे पे उतर रहे हैं, और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर तो अपने असबाब लिए बैठे होंगे। माशाअल्लाह। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है। वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूं, और उतर भी गया और कहता है जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे लिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजामात सारे चारों तरफ मौजूद है, मगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जलकर खाक हो गए। सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े ही, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक एक जहाज में जल रहा है, मगर मजाल है जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता हो। जिन बेईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं आएगी। ना मालूम सड़क पे आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत है, खुदा जाने कहाँ आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने अभी बतलाया। तो जब ये यकीन दिल में रासिख हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा ना हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या ना मिले, गुस्ल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, कब्र छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी पर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों ने। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहां का काम बिल्कुल निराला है। मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई। रब्बे अकबर की कसम, वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए मिले सही, बस ना मिले तो आप पधारे वाली है। सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, बजाना हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहां तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा चढ़ाएंगे। ऐसी खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से कि दुआएं कबूल नहीं होती है। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन पलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा,
जब हराम रोजी से आदमी की नशे व नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा तो फिर काम कैसे आएगा। माशाअल्लाह। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपनी जिंदगियों में इस कदर खोद कुरेद किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहां से लाया था। गुलाम से पूछा कहां से लाया था। उसने कहा यहूदियों के यहां शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुकदारी थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। भला 3 दिन से पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए। किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो। पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर न आ गए सिद्दीक ने चैन न की। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जुर्म है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए। हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हम आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले बयान के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।